حدیث نمبر 746 عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ بھی بات میں آپ کو پھر بتا دوں یہ حدیث پڑھنے سے پہلے کہ یہ جو حضرات مطالبہ کرے تھے نا چاند دو ٹکڑے کر کے بتا دو اگر نبی ہے، تو جب حضور دکھا دی تو پھر یہ مسلمان ہوئے کرے نہیں ہے، پھر یہ مسلمان ہونے کے لیے نہیں، یہ حضور کو لاجواب کرنے کے لیے مطالبہ کرے تھے. جب وہ چاند دو ٹکڑے ہوگا تو لاجواب ہوگا، لیکن تھے تو ضدی جی. وہ اس وقت تک اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے جب تک فتح مکہ میں کے موقع پر گردن ان کے گردنوں کے اوپر تلوار نہیں لٹکتی نا، جب تک یہ مسلمان ہونے والے نہیں تھے. یہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے، ہاں جب تلوار آ گئی تو پھر سب مسلمان ہو گئے تھے. یہ جتنے لوگ چاند دیکھے تھے اور سورج سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 746 عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الجمعۃ وهو يخطب بالمدینہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آیا جب کہ جمعہ کا دن تھا اور حضور خطبہ دے رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. اس وقت وہ آیا اور مسجد میں داخل ہو کر عرض کرنے لگا فقال قحط المطر، یا رسول اللہ بارش بالکل نہیں ہوئی. دھوم مچانے لگا وہ مسجد کے اندر آ کر، یعنی پریشان حال آیا اور بولنے لگا یا رسول اللہ بارش بالکل نہیں ہوئی. فاستسقی ربک، اب اپنے پروردگار سے پانی مانگیے، اپنے رب سے پانی مانگیے. فنظر الى السماء وما نرى من سحاب، وہ شخص آنکھ اٹھا کر آسمان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو وہاں پر بالکل ابر نہیں تھا. وما نرى من سحاب، بالکل ابر نہیں، صاف آسمان ہے. فاستسقى، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے لیے دعا کرنا شروع کر دیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی مانگے فنشأ السحاب بعضه الى بعض، دیکھیں ہم دور دور سے ابر کے ٹکڑے آ کر ایک دوسرے سے جڑنا شروع ہو گئے. ابر کے ٹکڑے جلدی جلدی آ کر جڑنا شروع ہو گئے. ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدینہ، پھر اس کے بعد ایسی بارش ہوئی کہ مدینہ منورہ کے ہر طرف ندیاں نالے بہنا شروع ہو گئے جی. فما زالت الى الجمعۃ المقبلۃ ما تقلع، پھر ایسی بارش ہوئی کہ یہ جمعہ کو بارش شروع ہوئی، اگلا جمعہ آ گیا اور وہ بارش چل رہی 7 ڈیز ہو گئے اور زبردست تیز رفتار بارش چل رہی. ٹھیک ہے، وہ رک رہی نہیں، بارش تھمی نہیں رہی ہے، ایسی بارش ہوئی. ثم قال ذلك الرجل او غيره والنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يخطب، پھر وہی آدمی اٹھ کر کہنے لگا، یا پھر کسی اور آدمی نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، 7 ڈیز کمپلیٹ ہو گئے، اب جمعہ کا حضور خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے دوران پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جی قال غرقنا فادع ربك يحبسها عنا، بولنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم ڈوب گئے، یا رسول اللہ ہم ڈوب گئے، ہم کو اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ بارش رک جائے، ہم تو ڈوب رہے ہیں. ہم تو یعنی ایک انداز ہے بولنے کا، ہم تو ڈوب گئے، یا رسول اللہ آپ رب سے دعا کریے کہ یہ بارش رک جائے. فضحک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. یہ انسان بھی بڑا وہ رہتا نا جلد باز، تھوڑی پیاس لگے تو ہڑبڑا کہ پیاس پیاس پیاس. آج کل ہو رہا نہیں ایسے ہی ہو رہا نا، آج کل سر میں درد ہو تو ایسا سر میں درد ہوا ہوتے یعنی جو چیز ہوتا ہے اس کو بڑھا کے اور ہڑبڑا کے، یعنی انسان میں پریشانی کا مزاج زیادہ ہوتا. تو یا رسول اللہ ہم ڈوب گئے، ہم کو رب سے دعا کرو کہ یہ بارش رک جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے. ثم قال، اور ارشاد فرمائے اللہم حوالینا ولا علینا. اب یہاں پر ایسے ہے، اور دوسرے احادیث شریف میں اشارہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشارہ فرماتے ہوئے ابر کی طرف ایسے راؤنڈ اشارہ فرماتے ہوئے فرماتے اے اللہ ہمارے اطراف ہمارے اوپر نہیں، ایسے بس اتنا فرماتے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف ہم پر نہیں. مرتين او ثلاثا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے. فجعل السحاب يتصدع عن المدینة یمینا وشمالا. کہتے ہیں صحابہ ہم نے دیکھا کہ ابر ٹوٹ کر چھٹ کر وہ مدینے کے رائٹ لیفٹ میں پھیلنا شروع ہوگا، ادھر چلا جا رہا ادھر چلا جا رہا، یعنی ہمارے اوپر سے ہٹ گیا. یمطر ما حوالینا ولا یمطر منها شیء. جی وہ اطراف میں تو زبردست، یعنی مدینہ شریف کے اطراف میں سٹی کے بیرونی علاقے میں کھیت ہوتے ہیں، ندیاں ہوتے ہیں، تالاب ہوتے ہیں، جو بھی ہونا ہے باہر ہوتا ہے. تو مدینے کے اطراف میں وہ زبردست برس رہا ہے، لیکن ہم پر نہیں برس رہا تھا. وہ سٹی میں برسنا، جو ندیاں نالے بہہ گئے اور پانی ٹھہرنے سے لوگ پریشان ہو گئے تھے، وہ سارا ختم ہو گیا. یریہم اللہ کرامت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اجابت دعوتہ. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی امت کو اور انسانوں کو اور بندوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ نبی کی عظمت اور بزرگیت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنے نبی کی کرامت یعنی بزرگی اور مقام دکھانا چاہتا، وہ اجابت دعوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا کہ وہ اپنی نبی کی بات کو کتنی جلدی قبول کرتا ہے، اپنے نبی کی دعا کو کتنا جلدی قبول کرتا ہے، یہ دکھانا اللہ تعالیٰ مقصود تھا، اور یہ اس طرح سے ہوا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، متفق علیہ۔